أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة آپ ضرور پائیں گے لوگوں میں سخت ترین دشمنی میں للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے الیہود والذین اشرکوا یہودیوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے شریک بنائے۔ فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن دو طبقے ہیں، ایک یہودی اور ایک مشرکین۔ یہودیوں میں بہت زیادہ عناد اور تکبر اور اہل خیر اور اہل علم کی تنقیص اور ان کی توہین و تذلیل، یہ جذبہ ان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں اور ان کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی متعدد کوششیں کیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا گیا کھانے میں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چکی کا پاٹ گرانے کا منصوبہ بنایا جو اللہ نے ناکام بنا دیا، ایک دفعہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی اور وہ جادو کی جگہ کا آپ کو بتا دیا گیا، آپ نے وہاں سے وہ چیزیں نکلوا کر ضائع کر دیں اور معوذتین اللہ نے نازل فرمائے اور اس طریقے سے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، یہودی ان کے خلاف کوششیں اور سازشیں کرتے رہتے ہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں اور دوسرے بت پرست۔ تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے گائے کے پجاری اور بتوں کے پجاری ہمارے پڑوس میں ہندو ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ مسلمانوں کی دشمنی ہے ان میں، اور جو دہریے ہیں خدا کے منکر اور کمیونسٹ جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا اور آپ البتہ ضرور پائیں گے ان میں سے قریب ترین دوستی میں ایمان والوں کے لیے۔ الذین قالوا انا نصارى وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین یہ اس لیے ہے کہ ان میں علماء ہیں، ورہبانا اور راہب ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ فرمایا مسلمانوں کے قریب ترین دوستی میں اگر آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ عیسائی ہوں گے، جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائیت پر عمل کرتے ہیں اور انجیل پر عمل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا رویہ نسبتاً مسلمانوں کے لیے نرمی پر مبنی ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں
کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عیسائی ہیں وہ مسلمانوں کے اتنے زیادہ دشمن نہیں ہیں، البتہ امریکہ وغیرہ میں جہاں یہود کا غلبہ ہے وہ لوگ مسلمانوں کے بہت خلاف ہیں، لیکن جہاں یہود کا غلبہ نہیں ہے وہاں کے عیسائی مسلمانوں کے ساتھ نسبتاً بہتر رویہ رکھتے ہیں، اور یہ کہ ان میں قسیسین، اور قسیسین کہتے ہیں جو یہود کے علماء ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حبر، اور جو عیسائیوں کے عالم ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں قسیس۔ تو یہ قسیس اصل میں علماء ہیں جو اہل علم ہیں ان میں، اور رہبان وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو ترک کر کے رہبانیت اختیار کر لی ہے، اور وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، بلکہ اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان رہیں اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، اور ان کی اذیت پر صبر کریں، اور ان کے مسائل میں اور مشکلات میں ان کا ساتھ دیں۔ یہ دنیا ترک کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور یہ کہ ان میں تکبر نہیں پایا جاتا۔ عیسائیوں میں تواضع اور عاجزی اور نرمی یہ عیسائیت کی تعلیمات کا بنیادی جز ہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ اگر کوئی تمہیں ایک تھپڑ مارے تو تم اس کے جواب میں اپنا دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دو دوسرے تھپڑ کھانے کے لیے، تو اس کو جواباً تھپڑ نہ مارو بلکہ اس کا ظلم برداشت کر لو، اور اس کے ساتھ نرمی کا اور تواضع کا اور عاجزی کا اظہار کرو۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ یہودیوں کی نسبت کافی بہتر ہیں، مسلمانوں کے لیے ان کا رویہ کافی اچھا ہے، لیکن جہاں تک اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کا تعلق ہے تو یہ بھی دشمنی میں اپنے طور پر کافی آگے نکل گئے ہیں، البتہ یہودیوں کی نسبت یہ تھوڑے سے نرم ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب سنتے ہیں وہ چیز جو اتاری گئی رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں بہتی ہیں آنسوؤں سے، مما عرفوا من الحق، اس چیز سے جو پہچانا انہوں نے حق میں سے۔ اس میں وہ مسلمان شامل ہیں جو عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے، ان میں سر فہرست سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے بڑی مشکلات اٹھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اور آپ تک پہنچنے میں، اور وہ بہت سے عیسائی راہبوں کے ساتھ اور عیسائی علماء کے ساتھ ایک عرصے تک رہے، لیکن پھر بالآخر اللہ نے ان کو اسلام کی نعمت نصیب فرمائی۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھانا لے کر حاضر ہوا، حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے وہ کھانا خود نہیں کھایا بلکہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم کھاؤ، اور پھر میں کچھ عرصے کے بعد ایک اور کھانا کچھ میں نے جمع کیا اور لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے۔ تو آپ نے پھر اس کھانے کو کھایا اور ساتھیوں کو بھی کھلایا، اور فرمایا سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ نصارہ کے بارے میں بتائیے کہ ان کی کیا حالت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان ان میں کوئی خیر نہیں سوائے ان کے جو عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے، اور فرمایا کہ
یہ جو اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، یہ تمہارے ان ساتھیوں کے بارے میں ہے جو اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان میں حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں کہ جب مسلمان حبشہ میں ہجرت کر کے گئے اور کفار نے اپنا ایک وفد ان کے تعاقب میں بھیجا تو سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی بادشاہ کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کا ذکر تھا۔ تو قرآن مجید کی آیات سن کر نجاشی کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے اور اس پر قرآن مجید کا اتنا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اگرچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پر ان کی غائبانہ نماز جنازہ مدینہ طیبہ میں پڑھی اور آپ نے ان کے بارے میں اچھے کلمات کہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے عیسائیت کو چھوڑ کر، وہ جب سنتے ہیں اللہ کا کلام تو ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یقولون ربنا آمنا، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس لکھ لے ہم کو گواہی دینے والوں میں۔ شہادت دینے والی یہ امت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لتکونوا شہداء علی الناس وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم لوگوں پر گواہی دو گے اور رسول تم پر گواہی دیں گے۔ تو وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا دین قبول فرما کر ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرما اور ہمیں بھی ان شہادت دینے والوں میں لکھ لے جنہوں نے قیامت کے دن دوسری امتوں پر شہادت دینی ہے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور کیا ہے ہم کو کہ ہم نہ ایمان لائیں اللہ کے ساتھ۔ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور اس چیز کے ساتھ جو آئی ہمارے پاس حق سے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، اور ہم طمع رکھتے ہیں اس بات کا کہ داخل کر دے ہم کو رب ہمارا۔ مع القوم الصالحین، نیکوکار لوگوں کے ساتھ۔ یہ نطمع ان یدخلنا یا تو لا نؤمن باللہ پر عطف ہے، یا لا نؤمن باللہ کی ضمیر سے حال ہے، یعنی ہم کیوں ایمان نہ لائیں جبکہ حال ہمارا یہ ہے کہ ہم اس بات کی حس رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکوکار لوگوں کے ساتھ داخل فرمائے اور ان میں ہمیں شامل کر دے۔ ترجمہ ایک بار دوہرا لیتے ہیں جی۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، آپ ضرور پائیں گے سخت ترین لوگوں میں سے دشمنی میں، لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، ایمان والوں کے لیے یہود کو، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور آپ ضرور پائیں گے قریب ترین ان میں سے دوستی میں،
للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے الذین قالوا انا نصارى ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں ذالک بأن منہم قسیسین یہ اس لیے ہے کہ ان میں علماء ہیں ورہبانا اور راہب ہیں وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اور جب سنتے ہیں وہ چیز جو اتاری گئی رسول کی طرف تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے مما عرفوا من الحق اس چیز سے جو پہچانا انہوں نے حق سے یقولون ربنا آمنا کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے فاکتبنا مع الشاہدین پس لکھ لیجئے ہم کو گواہی دینے والوں میں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ اور کیا ہے ہمیں کہ ہم نہ ایمان لائیں اللہ کے ساتھ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ اور جو آیا ہمارے پاس حق میں سے وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا اور ہم طمع رکھتے ہیں اس بات کا کہ داخل کر دے ہم کو رب ہمارا مع القوم الصالحین نیکوکار لوگوں کے ساتھ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.